أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين آمنت بالله صدق الله العظيم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ ہمارا 10 روزہ کورس تحقیق المسائل جو مرکز اہل سنت والجماعت امام اعظم ابو حنیفہ میں ہر سال ہوتا ہے، اس سال بھی اسی طریق سے شروع ہونا تھا، لیکن ملکی حالات کی وجہ سے اس کو ہم نے مؤخر کیا اور اس کو اسی پیج پہ ہم نے شروع کیا ہے۔ آج اس کا پہلا سبق ہے اور آج کا ہمارا عنوان ہے طلاق ثلاثہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے رشتے بنائے ہیں، اور رشتوں کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ایسے رشتے جن کو آدمی بنانے میں بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا، ان کے توڑنے میں بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا، ماں باپ کا، بہن بھائی کا، بیٹی بیٹے کا۔ یہ ایسے رشتے ہیں کہ نہ ان کو بندہ جوڑ سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے ان کو توڑ سکتا ہے۔ اور کچھ رشتے ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے جوڑنے کا بھی، توڑنے کا بھی۔ جیسے میاں بیوی کا رشتہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اس کو جوڑ بھی سکتے ہیں، اس کو آپس میں توڑ بھی سکتے ہیں۔ جوڑنے کے کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں طریقہ بتایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں جوڑنے کا طریقہ بتایا۔ اسی طرح اس کے توڑنے کی بھی حدود ہیں، اس کے توڑنے کے بھی کوئی طریقے ہیں۔ اگر اس طریقے سے توڑا جائے گا تو ٹھیک ہے، اگر اس طریقے کے خلاف توڑا جاتا ہے تو اس کا توڑنا بندے کا ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح ہمارے آج کل کے بڑے مارکت الآراء جو مسائل ہیں، ان میں ایک اہم ترین مسئلہ طلاق ثلاثہ کا ہے۔ اگر کوئی بندہ 3 طلاقیں اپنی بیوی کو دے دیتا ہے، صراحتاً طلاق کے لفظ سے دیتا ہے، تو آیا 3 ہوئی ہیں یا 3 نہیں ہوئی؟ دیکھیں، آسان طریقہ یہ ہے کہ بندہ ہر مہینے میں 2 حیضوں کے درمیان جو طہر ہے، اور جس طہر میں خامد اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا، اس میں اپنی بیوی کو 1 طلاق دے دے، اور پھر 2 حیض اور گزرنے دے، 3 حیض مکمل ہو جائیں تو وہ بیوی اس سے جدا ہو جائے گی۔ اگر وہ کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے تو کر لے، اگر واپس اس کے پاس لوٹنا چاہتی ہے تو عدت کے اندر بغیر نکاح کے لوٹ سکتی ہے، اور عدت کے بعد وہ نئے نکاح کے ساتھ اس کے پاس واپس آئے گی۔ اس میں آدمی کے لیے گنجائش رہتی ہے، عدت کے اندر بھی اور عدت کے باہر۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی کوئی اپنی بیوی کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو رہا اور وہ اس کو چھوڑنا چاہتا ہے، تو
تو ہر طہر میں وہ ایک طلاق دے کر اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہے. ایک طہر میں ایک دے، دوسرے طہر میں دوسری دے، تیسرے طہر میں تیسری دے، اور تیسری کے دینے تک اس کو اختیار رہے گا. جب یہ بندہ اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے لے گا، اس کے بعد وہ بیوی اس بندے کے نکاح میں نہیں آ سکتی، اس کے پاس وہ نہیں رہ سکتی. اتفاقی طور پر اس نے اور جگہ نکاح کیا ہے عدت پوری ہونے کے بعد، پھر اس خاوند کے ساتھ اس کا نبھا نہیں ہوا، اس نے اس کو طلاق دے دی، یا وہ خاوند فوت ہو گیا، اب یہ پہلے خاوند کے پاس آ سکتی ہے، اس کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا اور پھر یہ نئے سرے سے اس کے ساتھ زندگی گزارے گی. تیسری صورت یہ ہے کہ کسی بندے نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں یا ایک ہی طہر میں کہہ لیں یا اکٹھی ایک ہی جملے میں 3 طلاقیں دے دی ہیں. تو یہ 3 طلاقیں دینے کے بعد یہ بیوی اس خاوند کے پاس رہ سکتی ہے یا نہیں رہ سکتی. اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی ہیں. قرآن کریم کی 4 آیات مبارکہ کے تحت مفسرین نے اسی عقیدہ کو، اسی مسئلہ کو لکھا کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد گنجائش نہیں ہے. وہ آگے میں تفصیل میں عرض کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 21 فرامین میں نے دیکھے کہ 3 طلاق دینے کے بعد خاوند کو گنجائش نہیں کہ اس بیوی کو اپنے پاس رکھے. 208 صحابہ کرام کے فتاوی جات، 208 فتاوی جات میں نے صحابہ کرام کے دیکھے کہ 3 طلاقوں کے بعد گنجائش نہیں ہے. چاروں ائمہ کرام، امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، ان چاروں کے ہاں 3 طلاقیں اکٹھی دینے کے بعد گنجائش نہیں ہے کہ خاوند اس بیوی کو اپنے پاس رکھے، وہ اس سے جدا ہو جاتی ہے. اور یہی 1400 سال سے محققین فقہاء کرام کا یہی عقیدہ اور مذہب ہے. ہاں 2 گروہوں کو پہلے اختلاف تھا. روافض کے ہاں 3 طلاقیں اگر کوئی اکٹھی دے تو ان کے ہاں ایک ہی واقع ہوتی ہے، اور ان کا یہ نظریہ اصل و اصول شیعہ 146 صفحے پر لکھا ہوا ہے. وسائل شیعہ کی 15ویں جلد میں یہی مسئلہ لکھا ہے، فروع کافی میں بھی یہی مسئلہ لکھا ہے، المبسوط میں بھی یہی مسئلہ لکھا ہے. اس طرح قادیانیوں کے ہاں فقہ احمدیہ میں لکھا ہے کہ جو بندہ اکٹھی 3 طلاقیں دے دے وہ ایک ہی شمار ہوتی ہے. اسی طرح بیان القرآن محمد علی قادیانی کی تفسیر ہے، الطلاق مرتان کے تحت لکھا ہے کہ 3 طلاقیں دو تو وہ ایک ہی طلاق متصور ہوگی. شیعہ اور قادیانی ان 2 کا نظریہ یہ تھا کہ 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں. اس دور میں بعض نام نہاد لوگ جن نے حدیث کا نام لیا، لیکن حقیقتاً صورتحال یہ تھی کہ کسی حدیث میں بھی صحیح میں 3 طلاق کے ایک ہونے کا مسئلہ موجود نہیں. تو جو مسئلہ قرآن کریم سے بھی ثابت تھا، احادیث مبارکہ سے ثابت، اور صحابہ کرام کا جس کے مطابق فتویٰ تھا، ائمہ اربعہ کا جس بات پہ اتفاق تھا، وہ مسئلہ یہی تھا کہ 3 طلاق کے بعد گنجائش نہیں ہے. اور جو روافض اور قادیانیوں کا عقیدہ تھا، نظریہ تھا کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد گنجائش ہے اور وہ ایک طلاق شمار ہوگی، اس کو بعض لوگوں نے اختیار کر لیا. میں نے اسی پہ چند باتیں ان کی عرض کر کے پھر اہل سنت والجماعت کے دلائل عرض کروں گا. وہ قرآن کریم سے استدلال کرتے ہیں، قرآن کریم سے استدلال کر کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں اگر ایک طہر میں دی جائیں تو ایک ہی شمار ہوتی ہے. استدلال کیا ہے؟ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، عورتوں کو ان کی عدت میں طلاق دو. ان کا جو طلاق دینے کا وقت ہے طہر ہے، جس میں خاوند نے اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم نہیں کیا، اس میں طلاق دو. اس میں تو ہمارا ان کا اختلاف ہی نہیں ہے کہ اسی میں طلاق دینی چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں اسی میں طلاق دی جائے. ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر کسی نے اس کے خلاف طلاق دی ہے تو پھر کیا ہوگا. اور اس میں اس کے بارے میں آیت مبارکہ بالکل خاموش ہے، اس میں کوئی موجود نہیں ہے کہ 3 طلاقیں دو تو ایک ہوتی ہے، بلکہ سیاق کلام سے تو یہ معلوم ہوتا ہے
کہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا۔ جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا، یعنی اس کو ہر طہر میں ایک طلاق دینی چاہیے تھی، لیکن اس نے حدود سے تجاوز کیا ہے، 3 اکٹھی دے دی ہیں، اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ وہ نہیں جانتا کہ شاید اللہ اس کے بعد کوئی صورت پیدا کر دیتے، یعنی وہ حد سے تجاوز نہ کرتا، 3 طلاق اکٹھی نہ دیتا بلکہ ایک دیتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوئی صورت پیدا کر دیتے، ان میں رجوع کی گنجائش بن سکتی، عدت کے اندر بغیر نکاح کے، اور عدت کے بعد نئے نکاح کے ساتھ وہ بیوی اپنے پہلے خامند کے پاس رہ سکتی تھی۔ اور یہ مطلب، یہ بات جو میں نے عرض کی ہے، یہ 438 صفحہ نوی شرح مسلم میں علامہ نووی رحمہ اللہ نے اسی طرح ذکر کی ہے۔ تو اس سے 3 طلاق کا ایک ہونا بالکل ثابت نہیں ہوتا، بلکہ اس کے آگے آیت مبارکہ سے 3 طلاق کا 3 ہونا ثابت ہو رہا ہے، اور اس کو علامہ نووی فرما رہے ہیں وَاحْتَجَّ الْجُمْهُورُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى، جمہور نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان سے استدلال کیا ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، 3 طلاقیں 1 نہیں ہوتی۔ نمبر 2، قرآن کریم کی ایک آیت بھی پیش کرتے ہیں الطلاق مرتان فامساک بمعروف اور تسریح بإحسان، کہ طلاق رجعی 2 ہیں۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف، یا تو معروف کے ساتھ وہ روک لے، اور تسریح بإحسان یا احسان کے ساتھ چھوڑ دے۔ تو وہ کہتے ہیں طلاق مرتان، مرتان کا معنی ہے مرتن بعد مرہ، کہ طلاق ایک مرتبہ کے بعد دوسری مرتبہ دی جائے، اور ان کا استدلال یہ ہے کہ ایک مرتبہ کے بعد جب دوسری مرتبہ ہے تو طلاق میں ایک مرتبہ ہوتا ہی ایک طہر ہے، اور دوسری مرتبہ دوسرا طہر ہے، لہٰذا ایک طہر میں ایک ہی طلاق دی جائے گی۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ نہیں، اصل بات یہ ہے یہاں مرتان بمعنی اثنتان ہے، الطلاق مرتان، طلاق رجعی 2 ہیں، فامساک بمعروف اور تسریح بإحسان، یا تو معروف کے ساتھ روک لے اور تسریح بإحسان یا احسان کے ساتھ چھوڑ دے۔ تسریح بإحسان سے بالاتفاق تیسری طلاق مراد ہے، تسریح بإحسان سے بالاتفاق تیسری طلاق مراد ہے۔ اس میں کہیں پر بھی 3 طلاقیں اکٹھی دی جائیں تو نہیں ہوتی، اس بات کا بھی تذکرہ نہیں ہے، اور 3 طلاقیں ایک ہوتی ہے، اس بات کا بھی تذکرہ نہیں ہے، بلکہ اس آیت سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ تسریح بإحسان کا حکم موجود ہے کہ چھوڑ دینا ہے، تیسری طلاق دے کر چھوڑ دیا جب، تو پھر خامند کو گنجائش نہیں ہے کہ اس بیوی کو اپنے پاس رکھے۔ یہ 2 آیتیں پیش کی جاتی ہیں، دونوں میں ہی 3 طلاق کے ایک ہونے کا بالکل ذکر نہیں ہے۔ 2 احادیث مبارکہ پیش کی جاتی ہیں، ان میں سے حدیث نمبر 1 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، مسلم جلد اول صفحہ 477 کی آخری لائن ہے اور 78 کی پہلی لائن ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 طلاق 1 تھی، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں 3 طلاق 1 تھی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی 2 سالوں میں بھی 3 طلاق 1 تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں نے اس کام میں جلدی کی ہے جس میں ان کو مہلت تھی، اگر ان کو ہم ان پر جاری کر دیں تو درست ہے، بس جاری کر دیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے معلوم ہوا حضور کے دور میں بھی 3 طلاق 1 تھی، صدیق کے دور میں بھی 3 1 تھی، حضرت عمر کے ابتدائی دور میں بھی 3 1 تھی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے 3 کو 3 کر دیا۔ اب بہت توجہ طلب بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شریعت کو تبدیل نہیں کر سکتے، جو طریقہ حضور کا ہو حضرت عمر تو اس کو نافذ کریں گے، اس کو تبدیل نہیں کریں گے، جو طریقہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے حضرت عمر تو اسے نافذ کریں گے، اس کو تبدیل نہیں کریں گے۔ اب اس حدیث مبارکہ کو پیش کر کے پھر یوں کہا جاتا ہے کہ ہم نے حضرت عمر کی بات نہیں ماننی، ہم نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مانیں گے، ہم حضور علیہ السلام کی بات کو لیں گے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو نہیں لیتے۔ اور حقیقت کیا ہے آپ حضرات توجہ سنیں، میں عرض کرتا ہوں۔ مسلم شریف 477 صفحہ جلد اول پر لکھا ہے
کہ حضور کے دور میں 3 طلاق ایک تھی. کیا مطلب؟ لوگ 3 طلاقیں نہیں دیتے تھے، 1 طلاق دیتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں 3 طلاق ایک تھی، یعنی لوگ 3 طلاق نہیں دیتے تھے، 1 طلاق دیتے تھے. حضرت عمر کے ابتدائی 2 سالوں میں بھی 3 طلاق ایک تھی، یعنی لوگ 3 طلاقیں نہیں دیتے تھے بلکہ 1 طلاق دیتے تھے. حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں ان الناس قد استعجلوا فی امر کانت لهم فی عنات، لوگوں نے اس کام میں جلدی کی ہے جس میں ان کو مہلت تھی. فلو امضیناہ علیہم، اگر ہم اس کو ان پر جاری کر دیں تو درست ہے. فامضاہ علیہم، حضرت عمر بن خطاب نے ان پر ان 3 طلاقوں کو جاری کر دیا. اب حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ لوگوں نے اس کام میں جلدی کی جس میں ان کو مہلت تھی. اب کون سا کام تھا جس میں لوگوں کو مہلت تھی؟ لوگ جب 1 طلاق دیتے تھے ایک طہر میں اور پھر بیوی کو چھوڑ دیتے تھے تو عدت کے اندر مہلت تھی کہ بغیر نکاح کے رجوع کر لیں، عدت کے بعد مہلت تھی کہ نئے نکاح سے رجوع کر لیں. لیکن لوگوں نے جلدی کی. کیا مطلب؟ لوگوں نے 3 اکٹھی دینا شروع کر دی. حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ لوگوں نے اس کام میں جلدی کی ہے جس میں ان کو مہلت تھی، لہٰذا ہم اس پہ جاری کرتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب نے جاری کر دیا. تو معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر نے شریعت کو تبدیل نہیں کیا. اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کی عادت پہلے 1 طلاق دینے کی تھی، اب لوگوں نے 3 طلاقیں دینی شروع کر دی ہیں. جب لوگوں نے طلاقیں 3 دی ہیں تو حضرت عمر نے 3 ہی کو نافذ کرنا تھا. لوگوں کی عادت بدلی ہے، مسئلہ تبدیل نہیں ہوا. جب لوگ 1 طلاق دیتے تھے تو 1 نافذ ہوتی تھی، جب لوگوں نے 3 طلاقیں دینی شروع کی ہیں تو 3 ہی نافذ ہونی شروع ہوئی ہیں، اور حضرت عمر نے انہیں تینوں کو ہی نافذ کیا ہے. تو جب تک 1 طلاق دی جاتی تھی 1 شمار ہوتی تھی، حضور کے دور میں بھی، صدیق کے دور میں بھی، حضرت عمر کے ابتدائی 2 سالوں میں بھی. اور جب لوگوں نے 3 دینی شروع کر دی اور حضرت عمر کا دور تھا تو حضرت عمر نے 3 کو نافذ کرنا شروع کر دیا. حضرت عمر نے شریعت کو تبدیل نہیں کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی شریعت کو نافذ کیا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی. دوسری بات، اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس روایت کے راوی ہیں، اور 333 صفحہ سنن کبری بہقی 7ویں جلد، ان کے بہت سارے فتاوی جات ہیں جو 3 طلاق کے 3 ہونے کے ہیں. کہ جب کوئی بندہ 100 طلاق دے کے آیا فرمایا 3 کافی ہیں، 97 دے کے آیا فرمایا 3 کافی ہیں، 3 دے کے آیا فرمایا 3 کافی ہیں. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام فتاوی جات 3 طلاق کے 3 ہونے کے ہیں. اکٹھی 3 طلاق کے 1 ہونے کا ایک فتویٰ بھی حضرت ابن عباس سے موجود نہیں ہے. معلوم ہوا کہ اگر حدیث کا معنی وہ کیا جاتا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ 3 کو 1 کہنا چاہیے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقریباً یہی فتویٰ ہوتا کہ 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں، جبکہ حضرت ابن عباس کا ایک فتویٰ بھی 3 طلاق کے 1 ہونے کا نہیں ہے. تیسری بات، اس حدیث مبارکہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ حضور کے دور میں 3 1 تھی، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں 3 1 تھی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 1 تھی. اب حضور السلام کے دور میں 3 1 تھی. اب اسی قسم کی حدیث مبارکہ 451 صفحہ مسلم جلد اول پر موجود ہے کہ ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے دور میں بھی ہم متع کرتے تھے، صدیق کے دور میں بھی کرتے تھے، حضرت عمر بن خطاب کے ابتدائی دور میں بھی کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. اب سوال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے دور میں جو لوگ کرتے تھے حضور کی اجازت سے نہیں کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جو لوگ متع کرتے تھے حضرت ابوبکر صدیق کی اجازت سے تو نہیں کرتے تھے. حضرت عمر کے ابتدائی دور میں جو لوگ متع کرتے تھے حضرت عمر کی اجازت سے نہیں کرتے تھے. یہ تو جہاں تک اطلاع نہیں پہنچی، جہاں تک بات نہیں پہنچی، جن لوگوں کو نہیں پتا تھا وہ کرتے ہوں گے کیونکہ پہلے ہوا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو حدیث بنتا ہے، فعل ہو حدیث بنتا ہے. کسی کام کو حضور دیکھیں خاموش ہو جائیں حدیث بنتا ہے. لیکن اس کو آپ حضور علیہ السلام کا نہ قول کہہ سکتے ہیں، نہ حضور علیہ السلام کا فعل کہہ سکتے ہیں، اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ہے. اور اگر آپ کہیں کہ صحابی کا قول و فعل ہو تو نہ یہ صحابی کا قول، نہ فعل، اور نہ ہی یہ صحابی کی تقریر ہے. اس لیے
یہ تو ایک واقعہ ہے اس دور کا، اس واقعہ سے آپ کا استدلال کرنا ویسے بھی درست نہیں ہے۔ چوتھی بات، آپ حضرات کا دعویٰ یہ ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں یا ایک طہر میں 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں۔ اس حدیث میں 3 کے ایک ہونے کا ذکر تو موجود ہے، لیکن نہ اس میں ایک طہر کا ذکر ہے اور نہ ہی ایک مجلس کا ذکر ہے۔ اس لیے آپ کے دعویٰ کے 2 جز ہیں کہ 3 طلاقیں ہوں اور اکٹھی ہوں، نہ اس میں اکٹھی کا ذکر ہے۔ جب اکٹھی کا ذکر نہیں تو اس سے بھی استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ نمبر 5، حضور علیہ السلام کے دور میں 3 ایک، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں 3 ایک، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 ایک، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ 3 کو 3 کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 3 طلاقوں کو 3 کریں اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 3 کے ایک ہونے کی ہو تو سارے صحابہ کرام نے حضرت عمر بن خطاب کا فیصلہ قبول کیسے کر لیا، جبکہ تمام صحابہ کرام فتویٰ 3 طلاق کے 3 ہونے کا ہی دیتے ہیں؟ کسی ایک صحابی سے بھی صحیح سند سے 3 طلاق کا ایک ہونا ثابت نہیں ہے، سب 3 کے 3 ہونے کا ہی فتویٰ دیتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ پر اور اس پر عمل کرنا، ہم اہل سنت والجماعت اس پہ عمل کر رہے ہیں، اور بالکل یہ اہل سنت والجماعت کے موقف کے خلاف بھی نہیں ہے۔ تو خیر، اس سے میں عرض کر رہا تھا کہ اس سے ان کا استدلال درست نہیں۔ ایک حدیث اور پیش کرتے ہیں، اس حدیث کے راوی بھی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ میں ہے، اور یہ حدیث مبارکہ مسند ابی یعلا میں موجود ہے، اور یہ حدیث مبارکہ مسند احمد میں بھی ہے، اور یہ حدیث مبارکہ 306 صفحہ ابو داؤد جلد اول پر بھی موجود ہے۔ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، جس کے بارے میں 3 طلاق کو ایک کہنے والے لوگ، ان کے پاس فقط یہ ایک حدیث ہے جو کہ بالکل ضعیف درجے کی ہے، اور بالکل یہی حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ سے صحیح سند سے 3 کا ایک ہونا ثابت ہے۔ صرف یہ ایک ہے جس میں صراحتاً لفظ موجود ہیں جبکہ اس کی سند بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس کو لوگ پیش کرتے ہیں۔ میں اس پہ تھوڑی سی بات عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی، حضور علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، رکانہ تو نے کتنی طلاقیں دی ہیں؟ عرض کیا، حضور میں نے 3 طلاقیں دی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک مجلس میں، تو انہوں نے ایک مجلس کا بھی ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ایک ہے، اگر تو چاہے تو رجوع کر سکتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ، اس روایت کو پیش کر کے تو 3 طلاق کو ایک کہنے والے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، اور یہی ان کے پاس ایک دلیل ہے جس کو وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور بہاولپور سے ایک فتویٰ تھا جو جگہ جگہ لوگوں کو وہی فوٹو کر کے پورے ملک میں دکھایا جا رہا ہے، اس میں بھی دوسری دلیل یہی لکھی ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ نمبر 1، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ ذکر کرنے کے بعد امام ابو داؤد نے ایک اور حدیث ذکر کی ہے، یعنی یہی حدیث صحیح سند سے ذکر کی ہے حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ سے، کہ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں نہیں دی تھی، طلاق بتہ دی تھی۔ طلاق بتہ دی، کنائی لفظوں سے طلاق دی، اس میں 1 کی نیت کریں 1 ہوتی ہے، 3 کی نیت کریں 3 ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام، میں نے اپنی بیوی کو طلاق بتہ دی۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا، تیرا ارادہ کیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا، حضور میرا ایک کا ارادہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، قسم اٹھاؤ۔ صحابی نے عرض کیا، اللہ کی قسم میرا ایک کا ارادہ تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہوا علی ما اردت، جتنی کا تیرا ارادہ تھا اتنی طلاقیں ہوئی۔ 1 کا ارادہ تھا تو 1 ہوئی ہے، 3 کا ارادہ تھا 3 ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے قسم لے رہے ہیں کہ تیرا 1 کا ارادہ تھا یا 3 کا۔ اگر 3 اکٹھی نہیں ہو سکتی تھی
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے قسم نہ اٹھاتے بلکہ فیصلہ فرما دیتے کہ ایک طلاق ہوئی ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھوا رہے ہیں کہ ایک کا ارادہ تھا یا تین کا، صحابی قسم اٹھا کے بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی میرا ایک کا ارادہ تھا۔ حضور پھر بھی ایک کا فتویٰ نہیں دے رہے، فرما رہے ہیں ہوا علامہ اردتا، اتنی ہوئی ہے جتنے کا تیرا ارادہ تھا۔ اب جو تین طلاق سے ایک پر استدلال کرنا بالکل ٹھیک نہیں، اس حدیث کو ذکر کر کے ابو داؤد فرماتے ہیں ھذا الحدیث اصح، یہ حدیث زیادہ صحیح ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے جس میں طلاق بتہ کے الفاظ ہیں، جس میں تین کے الفاظ ہیں، وہ حدیث امام ابو داؤد کے ہاں صحیح نہیں ہے، اور اسی کو علامہ نووی رحم اللہ نے نووی شرح مسلم 478 صفحہ پر ضعیف کہا ہے اور مجہول راویوں سے مروی کہا ہے۔ اس لیے وہ جو غیر یہ لوگ پیش کرتے ہیں جو تین طلاق کو ایک کہتے ہیں، ان کا اس سے استدلال درست نہیں ہے۔ نمبر 2، جو حدیث جس میں تین کے ایک ہونے کا ذکر پایا جاتا ہے اس کا راوی محمد بن اسحاق ہے، اور محمد بن اسحاق کے بارے میں علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب التہذیب میں وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ محمد بن اسحاق شیعہ تھا، ابو طالب کے ایمان لانے کا قائل تھا، جبکہ یہ اہل سنت کا مذہب نہیں ہے۔ تین طلاق کے عدم وقوع کا قائل تھا، یہ اہل سنت والجماعت کا مسلک نہیں ہے۔ یا ایک کا قائل تھا، اس کا بھی اہل سنت والجماعت قائل نہیں ہے، یہ دونوں روافض کا نظریہ ہے۔ اسی طرح ماتم کی ہر ضرب پہ اجر کا قائل تھا، اور اس طرح قرآن کریم کے پارے اترے بکری کھا گئی تھی اس کا قائل تھا۔ ابن حجر رحم اللہ نے فرمایا شیعہ تھا۔ اس لیے یہ روایت آپ کو مبارک ہو، جبکہ صحیح روایت جس کو امام ابو داؤد نے بھی صحیح قرار دیا ہے اس کو اہل سنت والجماعت قبول کرتے ہیں، اور وہی قرآن کریم کے مطابق، وہی صحیح احادیث کے مطابق، وہی صحابہ کرام کے مذہب اور نظریے کے مطابق، اور اسی پر پوری امت کا نظریہ ہے کہ تین طلاقیں جب دے دی جائیں تو وہ تین ہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد بیوی خامد کے لیے بالکل گنجائش نہیں کہ اس کی بیوی کو اپنے نکاح میں رکھے یا اپنے پاس رکھے۔ اس پر جب قرآن کریم سے بھی دلیل ان کے پاس نہیں ہے اور احادیث مبارکہ سے بھی ان کے پاس دلیل نہیں ہے، تو پھر عاجز آنے کے بعد ایک بات کہی جاتی ہے کہ دیکھیں جی آپ لوگ نکاح کرتے ہیں اور نکاح میں آپ 3 بار قبول کرتے ہیں، ایک نکاح ہوتا ہے۔ میں نے تو بہت ساتھیوں کو بارہا عرض کیا ہے، اسی غلط فہمی میں کسی کو ایک بار نہ قبول کرا بیٹھنا، پھر واپس لینا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ایک بار بھی قبول کرنے سے نکاح ہو جاتا ہے۔ تو 3 مرتبہ نکاح میں قبول کرنا ضروری نہیں، ایک بار سے ہی نکاح ہو جاتا ہے اور وہ بیوی اس کی بن جاتی ہے۔ تو جہالت کی بنیاد پہ کہیں غلطی نہ کر بیٹھنا کہ ایک دفعہ قبول کرا لو پھر اگلا واپس نہیں دے گا، کیونکہ وہ کہے گا یہ میری بیوی ہے اور شرعی طور پر اس کی بیوی ہی شمار ہوگی۔ اب میں چند اہل سنت والجماعت کے دلائل عرض کرتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں۔ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، چاہے اکٹھی ہوں چاہے علیحدہ علیحدہ ہوں۔ اکٹھی ہو پھر بھی 3، علیحدہ علیحدہ ہو پھر بھی 3 ہے۔ اس میں ایک بات اور توجہ طلب ہے، اہل سنت والجماعت میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نظریہ کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، موطا امام محمد میں لکھا ہوا ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ کا نظریہ موطا امام مالک میں لکھا ہوا ہے کتاب الطلاق میں 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا نظریہ کتاب الام میں ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، اور سنن کبریٰ بہقی صفحہ 333 7ویں جلد پر موجود ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نظریہ مسائل احمد میں لکھا ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، اکٹھی یا علیحدہ جیسے بھی ہوں 3 ہی ہوتی ہیں۔ چاروں اہل سنت والجماعت کے فقہاء کرام کا نظریہ یہ ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، اور روافض اور یہ قادیانی ان کا نظریہ یہ ہے کہ 3 طلاقیں ایک مہینے میں ایک طہر میں دی ہوئی وہ ایک شمار ہوتی ہیں،
اس طرح کٹھی دی ہوئی ایک شمار ہوتی ہیں، ایک منہ سے دی ہوئی ایک شمار ہوتی ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے دلائل۔ دلیل نمبر 1، الطلاق مرتان فامساک بمعروف اور تسریح باحسان۔ طلاق رجعی 2 ہیں، فامساک بمعروف، پھر معروف کے ساتھ روک لینا ہے، اور تسریح باحسان یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ تسریح باحسان کا مطلب کیا ہے؟ تسریح باحسان سے بالاتفاق تیسری طلاق مراد ہے کہ تسریح باحسان ہے تیسری طلاق، تسریح باحسان سے بالاتفاق تیسری طلاق مراد ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کو 3 طلاق کے باب کے تحت ذکر کیا ہے۔ 791 صفحہ بخاری جلد 2 پر، باب من اجاز الطلاق الثلاث، باب اس شخص کے دلائل کے بارے میں جس نے 3 طلاقوں کو جائز قرار دیا، یعنی 3 اکٹھی کو جائز قرار دیا، اس کے بارے میں یہ باب ہے۔ اس کے تحت یہ آیت لکھی ہے کہ الطلاق مرتان، طلاق رجعی 2 ہیں، فامساک بمعروف، یا معروف کے مطابق پھر روک لینا ہے، اور تسریح باحسان یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، یعنی تیسری طلاق دے دینا ہے۔ یہ تسریح باحسان عام ہے۔ 791 صفحہ بخاری جلد 2 کے حاشیہ نمبر 3 کو آپ دیکھ لیں۔ حاشیہ نمبر 3 پر یہ بات لکھی ہے کہ تسریح باحسان عام ہے، 3 اکٹھی کو بھی شامل ہے۔ 3 شروحات کا حوالہ ہے کہ بخاری کی غرض بھی یہ ہے کہ بخاری اس آیت مبارکہ سے اکٹھی 3 طلاقوں پر استدلال فرما رہے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ سے 3 طلاق کے 3 ہونے پر استدلال کیا ہے، اور تسریح باحسان کو عام مراد لیا ہے کہ اکٹھی 3 ہوں پھر بھی 3 ہیں، علیحدہ علیحدہ ہوں پھر بھی 3 ہیں۔ میں نے آیت مبارکہ تلاوت کر کے اور اس کی تفسیر امام بخاری رحمہ اللہ سے بیان کی ہے، اور اسی تفسیر سے جو غرض ہے بخاری کی، اس میں حاشیہ نمبر 3 پر 3 شارحین بخاری کے موجود ہیں جن نے لکھا ہے کہ واقع بخاری تسریح باحسان کو عام مراد لے کر 3 اکٹھی طلاقوں کے 3 ہونے پر استدلال کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 1 ہوگی۔ آیت نمبر 2، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اگر خاوند نے اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دی، فَإِن طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ یہ آیت مبارکہ کہ اگر خاوند نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، اس کے لیے حلال نہیں ہے حتیٰ تنکح زوجا غیرہ۔ میں 3 طلاقیں میں نے عرض کیا کیوں کیا، توجہ فرمائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ یہ ثلاثاً سے تفسیر کی ہے حضرت ابن عباس نے اس آیت کی۔ 376 صفحہ سنن کبریٰ بہقی 7ویں جلد 333 صفحے پر لکھا ہوا ہے۔ نمبر 2، اس آیت کی تفسیر نمبر 2، امام شافعی رحم اللہ کتاب الام میں فرماتے ہیں، اور ہمارے پاس موجود کتاب جو مشہور ہے سنن کبریٰ بہقی 7ویں جلد 333 صفحے پر لکھا ہے فالقرآن واللہ عالم يدل على ان من طلق زوجة له داخل بها او لم يدخل بها ثلاثا فلم تحل له حتى تنكح زوجا غيرها۔ جس بندے نے، قرآن اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ جس بندے نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، مدخول بہا ہے یا غیر مدخول بہا ہے، وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ اور زوج سے نکاح کرے۔ جو غیر مدخول بہا ہے اس کو 3 اکٹھی ہوں تو پھر اس کے لیے یہ حکم ہے کہ کسی اور جگہ نکاح کرے، پھر پہلے کے لیے حلال ہے، ورنہ اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ معلوم ہوا امام شافعی رحم اللہ بھی 3 اکٹھی پر استدلال کر رہے ہیں اس آیت مبارکہ سے کہ 3 اکٹھی طلاقیں دینے کے بعد پہلے خاوند کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ تو اس آیت کو 2 مفسرین نے ذکر کیا، ایک کا نام حضرت ابن عباس ہے، 376 صفحہ سنن کبریٰ بہقی 7ویں جلد، اور دوسرے کا نام امام شافعی رحم اللہ ہے، 333 صفحہ 7ویں جلد سنن کبریٰ بہقی۔ آیت نمبر 3، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا۔ جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا،
حدود کیا ہے؟ ہر طہر میں ایک طلاق ہو، یہ حد ہے۔ جس نے اس حد سے تجاوز کیا یعنی تینوں طلاقیں اکٹھی دے دی، اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ کیوں؟ ایک دیتا تو گنجائش تھی، تین دی ہے گنجائش ختم ہوگی، اپنے اوپر ظلم کیا۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، وہ نہیں جانتا کہ شاید اللہ اس کے بعد کوئی صورت پیدا کر دیتا، رجوع ہو جاتا، لیکن اب رجوع کی گنجائش نہیں رہی کیونکہ اس نے تین طلاقیں اکٹھی دے دی۔ اس سے استدلال یہ کس نے کیا اور یہ مطلب کس نے بیان کیا؟ نووی شرح مسلم 478 صفحہ۔ علامہ نووی رحم اللہ فرماتے ہیں وَاحْتَجَّ الْجُمْهُورُ بِقَوْلِهِ تعالی، جمہور نے اس اللہ کے فرمان سے استدلال کیا ہے کہ تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 4، مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کی صورت پیدا کرتے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے نکلنے کی صورت پیدا کر دیتے ہیں۔ حضرت مجاہد رحم اللہ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس کے پاس میں موجود تھا، ایک شخص آیا، اس نے کہا میں نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی ہیں۔ حضرت ابن عباس چپ ہو گئے۔ مجاہد کہتے ہیں میں نے سوچا شاید واپس لوٹائیں گے، چپ جو ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد بولے، ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی نہ کوئی حماقت کا کام کر لیتا ہے، پھر مجھے آگے کہتا ہے یبن عباس یبن عباس، تو میں کیا کروں؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کی صورت پیدا کرے گا۔ انک لم تتق اللہ، یقیناً تو اللہ سے نہیں ڈرا، فلا اجد لک مخرجا، میں تیرے لیے نکلنے کی کوئی صورت نہیں پاتا۔ عصی تربک، تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، کیونکہ تین اکٹھی دی ہیں۔ عصی تربک وبانت من کا امراتک، تیری بیوی تو اس سے جدا ہو چکی ہے۔ قرآن کی آیت سے استدلال کر رہے ہیں صحابی عبداللہ بن عباس رئیس المفسرین، اور ابو داؤد کا 306 صفحہ ہے، جلد اول ہے۔ تو جو صحابی آیت پیش کرے وہ تفسیر ہوتی ہے، تحریف نہیں ہوتی۔ یہ چار آیتیں اہل سنت والجماعت کی دلیل ہیں کہ تین طلاقیں دینے کے بعد گنجائش نہیں۔ اب آئیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کہ حضور الاسلام کا ارشاد اس سلسلے میں کیا ہے۔ 791 صفحہ بخاری جلد 2 پر حضرت عویمر عجلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر موجود ہے۔ حضرت عویمر عجلانی رضی اللہ تعالی کا اپنی بیوی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا جس پہ لعان کی آیات نازل ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لعان ہوا۔ لعان ہونے کے بعد صحابی کے دل میں خیال آیا کہ شاید اللہ کے نبی میری بیوی کو دوبارہ میرے پاس بھیج دیں۔ اس صحابی کہنے لگے فَقَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رسول اللہ إِنْ أَمْسَكْتُهَا، اے اللہ کے نبی اگر اب بھی بیوی کو میں اپنے پاس روک کے رکھوں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا۔ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَن يَأْمُرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کرنے سے پہلے صحابی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی۔ مجلس لگی ہوئی ہے، حضور الاسلام نے بھی فیصلہ نہیں کیا، لعان ہو چکا ہے، اس صحابی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جب میں 3 اکٹھی دے دوں گا تو اللہ کے نبی اس بیوی کو پھر میرے پاس دوبارہ نہیں لٹائیں گے۔ گویا صحابی نے راستہ بند کر دیا کہ دوبارہ میرے پاس یہ عورت نہ آئے، اور یوں بھی کہہ دیا کہ اگر میں اس کو اب بھی اپنے پاس رکھوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جھوٹا ہوں۔ بخاری نے اوپر باب قائم کیا ہے، باب من اجاز الطلاق الثلاث، 3 طلاقوں کے جواز کا باب قائم کیا بخاری رحمہ اللہ نے، اور یقینی بات ہے کہ اکٹھی کے جواز کا باب قائم کر رہے ہیں، ورنہ تو جواز میں 3 کے جواز میں تو کسی کو اختلاف نہیں۔ پھر نیچے حدیث ذکر کر رہے ہیں 3 طلاق کی، تو 3 اکٹھی ثابت کر رہے ہیں۔ صحابی ایک ہی مجلس میں 3 دے رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بخاری میں کوئی ذکر نہیں۔ ابو داؤد کے 313 صفحے پر ہے فَأَنْفَذَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو نافذ کر دیا۔ صحابی نے 3 دیں، صحابی کا نظریہ اب یہ تھا کہ 3 کے بعد گنجائش نہیں ہے، اللہ کے نبی نے 3 نافذ کر دی،
ابو داؤد 313 صفحہ جلد اول پر ہے۔ بخاری نے اوپر 3 کا باب قائم کر دیا، بخاری نے بتا دیا کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کا نظریہ بھی یہی ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، 3 طلاقوں کے بعد بالکل گنجائش نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ نمبر 2، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، ان نے عرض کیا ان کو طلاق ہو گئی تھی، ان کو طلاق ہوئی، انہیں اور جگہ نکاح کیا، اور جگہ نکاح کرنے کے بعد پھر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا حضور میں اس کے پاس نہیں رہنا چاہتی، ان کو کوئی عذر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا ازدواجی تعلق قائم ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں ہوا۔ وہ آپ نے فرمایا کہ وہ اس وقت تک حلال نہیں ہے یہاں تک کہ تم آپس میں ازدواجی تعلق قائم کرو، تو پھر پہلے کے لیے حلال ہوگی، ورنہ پہلے کے لیے حلال نہیں ہے۔ یہاں پر بھی اس صحابی نے 3 طلاقیں دی ہیں اور دوبارہ وہ عورت واپس آنا چاہتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نہیں، گنجائش نہیں ہے۔ بخاری نے 3 طلاق کا باب قائم کر کے بتا دیا کہ اس شخص نے 3 طلاقیں دی تھی، اور اللہ کے نبی نے بھی یہ نہیں پوچھا کہ علیحدہ دی ہیں یا اکٹھی دی ہیں، بخاری نے استدلال اکٹھی پر کیا ہے۔ اور ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس میں یہ اکٹھی 3 کو بھی شامل ہے، علیحدہ 3 کو بھی شامل ہے۔ تو یہی ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، اکٹھی ہوں پھر بھی 3 ہیں، علیحدہ علیحدہ ہوں پھر بھی 3 ہیں۔ حدیث مبارکہ نمبر 3، ابو داؤد شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 307۔ حدیث کا نام حدیث رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکانہ کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق بتہ دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام میں نے اپنی بیوی کو طلاق بتہ دی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تیرا کیا ارادہ تھا؟ انہوں نے عرض کیا حضور میرا تو ایک کا ارادہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قسم اٹھاؤ۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کی قسم میرا ایک کا ارادہ تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہوا علامہ اردتا، جتنی کا تیرا ارادہ تھا اتنی طلاقیں ہوئی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو یہ فتویٰ دیا کہ جتنی کا ارادہ تھا اتنی ہوئی ہیں، اگر ایک کا ارادہ تھا تو ایک، 3 کا ارادہ تھا تو 3، اور یقینی بات ہے کہ صحابی رسول نے وہ 3 طلاقیں ایک ہی جملہ تھا، ایک ہی لفظ تھا، جس سے 3 مراد لیتے تو 3 ہوتی، ایک مراد لی ہے لہذا ایک تھی، تو 3 اکٹھی نہ ہو سکتی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے حلف قسم نہ اٹھواتے۔ اور یہ حدیث مبارکہ 307 صفحہ ابو داؤد جلد اول پر موجود ہے، اور 308 صفحے پر اور 306 صفحے پر 2 جگہوں پر امام ابو داؤد نے اس کی صحت کو بھی بیان کیا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے، اصح قرار دیا ہے اس حدیث مبارکہ کو۔ تو میں نے 3 حدیثیں عرض کر دی۔ چوتھی حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 794 صفحہ بخاری جلد 2۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے جب پوچھا جاتا 1 یا 2 طلاقوں کے بارے میں، فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رجوع کا حکم دیا تھا، اور جب 3 کے بارے میں پوچھا جاتا تو فرمایا حلال نہیں ہے حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ عوض اور زوج سے نکاح کرے، ازدواجی زندگی گزارے، پھر پہلے کے لیے حلال ہے ورنہ حلال نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی فتویٰ 3 طلاق کے 3 ہونے کا ہوتا تھا، یہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے کہ 3 طلاقوں کے 3 ہونے کا فتویٰ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دیا۔ یہ ہم 3 طلاق کو 3 کہتے ہیں۔ آپ حضرات نے دیکھا میں نے یہ 3 احادیث مبارکہ بخاری سے پیش کی ہیں، اور ایک حدیث مبارکہ میں نے ابو داؤد شریف سے پیش کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاق کو 3 ہی قرار دیا ہے، 3 پر 3 ہی کا فتویٰ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم بھی 3 کو 3 ہی قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں جس پہ
صحابہ کرام کا فتویٰ بھی اسی کے مطابق، ائمہ کرام کا فتویٰ بھی اسی کے مطابق. یوں سمجھے کہ اس معاملے میں تو پوری امت کا اتفاق ہے. حرمین شریفین کا جو وہاں کا فتویٰ ہے مجلہ البحوث الاسلامیہ میں، تقریباً میں 20 سے زائد علماء کرام کی اس پہ دستخط موجود ہیں. 5ویں جلد کے آخر میں وہ لگا ہوا ہے. سب کا اتفاق ہے کہ 3، اس لیے ہم نے 3 طلاق کو ہمیشہ 3 ہی قرار دیا ہے. اس پہ قرآن کریم موجود ہے، احادیث مبارکہ موجود ہیں. ابھی تھوڑے سے وقفے سے انشاءاللہ میں پھر بات عرض کرتا ہوں، مختصر سا وقفہ. قاری صاحب کو ایک چھوٹی سی سورت سنا دیں آپ سے. اور قاری صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين آمنت بالله صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں نے 4 آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہیں، جن میں 3 طلاق کے 3 ہونے کا مفسرین کرام نے صراحتاً ذکر کیا ہے. پھر میں نے 4 احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہیں، ایک ابو داؤد شریف سے اور 3 احادیث مبارکہ بخاری سے عرض کی ہیں کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. حدیث نمبر 5 ابن ماجہ میں 145 صفحے پر فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. عامر شابی کہتے ہیں کہ میں نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا، حدثینی عن طلاق، اپنی طلاق کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو آپ کے خاوند نے کیسے طلاق دی تھی. وہ فرمانے لگی، طلقنی زوجی ثلاثن، مجھے میرے خاوند نے 3 طلاقیں دی. وہ خارج الی الیمن، وہ یمن کی طرف گئے ہوئے تھے. فاجاز ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے تینوں کو جائز قرار دیا. اس پر امام ابن ماجہ رحم اللہ نے باب قائم کیا ہے، من طلق ثلاثا فی مجلس واحد، جس نے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی. ابن ماجہ رحم اللہ نے اس حدیث سے ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو پر استدلال کیا ہے اور باب قائم کیا کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں. اس حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلا کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. ویسے سمجھ کی بات ہے، ورنہ دنیا کی ہر 3 چیزیں 3 ہی ہوتی ہیں، کوئی بھی 3 چیزیں ایک نہیں ہوتی. تو یہ ابن ماجہ رحم اللہ نے 145 صفحے پر لکھا ہے کہ 3 طلاقیں ایک مجلس میں 3 طلاقیں
من طلق ثلاثا فی مجلس واحد، اس شخص کے دلائل جس نے 3 طلاقیں ایک مجلس میں دی، اس کا ذکر جو 3 طلاقیں ایک مجلس میں دی۔ تو ابن ماجہ رحمہ اللہ نے صراحت کی ہے، اور نیچے حدیث مبارکہ میں بھی صاف الفاظ موجود ہیں کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں اس صحابی نے دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو نافذ کر دیا، 3 قرار دے دیا۔ ہم بھی 3 طلاق کو 3 ہی قرار دیتے ہیں۔ یہ سنن کبریٰ بیہقی ہے 7ویں جلد۔ یہ بیچاری بار بار استعمال ہو کے شہید بھی ہو گئی ہے۔ تو یہ سنن کبریٰ بیہقی میں 333 صفحہ سے یہ شروع ہوتا ہے طلاق کی، اس سے پہلے بھی ہے خیر، تو 333 صفحے سے صحابہ کرام کے فتاوی جات شروع ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کے فتاوی جات، اور اس میں تقریباً 9 فتوے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود کے ہیں، اور بہت سارے حضرات کے فتاوی جات اس جگہ پہ موجود ہیں۔ یہ دیکھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت سارے فیصلے یہاں پر موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاق کو 3 قرار دیا۔ حضرت ابن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک طلاق کے بارے میں یوں فرمایا کہ تو رجوع کر لے، اور وہ فتویٰ بھی 1 اور 2 میں رجوع کر دیتے تھے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اگر میں نے 3 دی ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بیوی تجھ سے جدا ہو جاتی، وہ تجھ سے علیحدہ ہو جاتی۔ سنن کبریٰ بیہقی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صراحت کے ساتھ یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو یہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاق کو 3 ہی قرار دیا۔ میں نے بہت اختصار سے آپ کے سامنے یہ چند ایک احادیث مبارکہ اور آیات مبارکہ عرض کی ہیں۔ صحابہ کرام کے فتاوی جات بہت زیادہ ہیں جن میں 3 طلاق کے 3 ہونے کی صراحت ہے۔ یہ 333 صفحہ سنن کبریٰ بیہقی 7ویں جلد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ کہ ایک شخص اپنی بیوی کو اپنی بیوی کو 100 طلاق دے کے آتا ہے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کو 3 طلاق سے اس کی بیوی کی جدائی کا حکم لگاتے ہیں اور باقی کو ضائع قرار دیتے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہتا ہے میں اپنی بیوی کو 1000 طلاق دی ہے۔ 335 صفحہ سنن کبریٰ بیہقی 7ویں جلد۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ 3 اس کو تجھ پر حرام کرتی ہیں اور باقیوں کو اپنی بیویوں کے درمیان تقسیم کر دے، جیسے ناراضگی کا جملہ کو بندہ کہہ دیتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 طلاق جو اکٹھی اس نے 1000 دی تھی، اس میں 3 سے اس کی بیوی کو اس سے جدا قرار دیتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، 100 طلاق دی ہے اپنی بیوی کو اور ایک ہی بار دی ہے۔ صاحب بول کے کہہ رہے ہیں کل تو مرۃ واحدہ، کٹھی دی ہیں۔ آپ نے 3 کو کافی قرار دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے 3 کو کافی قرار دیا، 3 سے اس کی بیوی اس سے جدا ہو گئی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص طلاق بتہ دے کے
علی فرماتے ہیں 3 سے تیری بیوی تجھ سے جدا ہوگی۔ حضرت عمران بن حسین کا فتویٰ 3 کے 3 ہونے کا، حضرت عبداللہ بن عمر کا فتویٰ 3 کے 3 ہونے کا، عبداللہ بن عمر بن عاص کا فتویٰ 3 کے 3 ہونے کا، عبداللہ بن عباس کا فتویٰ سیاستہ میں سے ابو داؤد 306 صفحہ جلد اول پر 3 طلاق کے 3 ہونے کا، حضرت ابو ہریرہ کا فتویٰ ابو داؤد جلد اول پر 3 طلاق پڑھے، کسی ایک کا فتویٰ بھی 3 طلاق کے 1 ہونے کا نہیں ہے، سب کا فتویٰ 3 طلاق کے 3 ہونے کا ہے۔ اس لیے آج تک علماء کرام کا اس مسئلے پر اتفاق رہا ہے، کسی ایک شخص نے تفرد کیا ہو تو اس کے تفرد کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو سب نے 3 طلاق کو 3 ہی قرار دیا، کسی شخص واحد نے بھی 3 طلاق کو 1 قرار نہیں دیا۔ اس پہ چند ایک مغالطے دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میری ایک جگہ گفتگو تھی توسا میں، تو میں نے بارہا یہ بات عرض کی فریق ثانی سے، میں نے عرض کیا کہ آپ کسی ایک صحابی کا فتویٰ دکھا دیں کہ 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں، میں آپ کی بات کو تسلیم کر لوں گا، ہاں سند صحیح ہو، ثابت ہو وہ چیز۔ تفسیر منار مولوی صاحب نے اٹھائی اور اس میں 3 صحابہ کے نام پیش کیے کہ وہ 3 صحابہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں۔ جب میرا ٹائم شروع ہوا تو میں نے عرض کیا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ نظریہ قادیانیوں کا ہے اور آپ کو وہیں سے ملے گا اور کسی کے پاس سے نہیں ملے گا۔ تفسیر منار والا مصر کا ایک صحافی ہے اور حیات عیسیٰ علیہ السلام کا منکر ہے، اور حیات عیسیٰ علیہ السلام کا منکر قادیانی ہے۔ قادیانیوں کے علاوہ اب 1-2 مسلک اور بنے ہیں، انہی کی شاخیں بنی ہیں، ورنہ دنیا میں کوئی مسلمان حیات عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے والا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ کو مسئلہ قادیانیوں کے گھر سے ملے گا، مسلمانوں کے گھر سے آپ کو یہ نظریہ نہیں مل سکتا۔ میں نے پھر مولوی صاحب کو کہا کہ مجھے ثابت کر دو، تو مولوی صاحب نے ابو داؤد شریف 306 صفحہ اٹھایا اور وہاں سے ایک فتویٰ دکھایا کہ حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں کہ 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں۔ اتفاق سے مولوی صاحب نے اگلی لائن بھی پڑھ دی۔ اگلی لائن میں کیا لکھا تھا؟ اگلی لائن میں لکھا تھا صحیح قول یہ ہے کہ یہ اکرمہ کی بات ہے، عبداللہ بن عباس کی نہیں ہے۔ جب مولوی صاحب نے عبارت پڑھ دی میں نے کہا ترجمہ کرو، کیونکہ لوگ سارے وہاں پہ تو اردو خواں ہیں یا سرائکی لوگ ہیں یا پنجابی لوگ ہیں، تو اس کا ترجمہ کرو۔ عربی کو لوگ نہیں جانتے، عوام نہیں جانتی۔ مجھے کہنے لگے کہ آپ ترجمہ کرو، میں نہیں کرتا۔ ہم نے ترجمہ کیا تو اس کا مطلب صاف لکھا ہوا تھا کہ حضرت ابن عباس کا فتویٰ 3 کے 3 ہونے کا ہے، یہ اکرمہ کا قول ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نہیں ہے۔ تو بات صاف ہو گئی کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس کی تردید کی ہے کہ 3 کے 1 ہونے کا جو قول ہے یہ غلط ہے، یہ ابن عباس کا نہیں ہے، یہ اکرمہ کا قول ہے، اس سے تم نے دھوکے میں نہیں آنا۔ تو اس طرح بعض دفعہ دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، حقیقت میں صورت مسئلہ کچھ ہوتی ہے، مسئلہ کچھ لکھا ہوتا ہے، لیکن عوام کے سامنے اور شکل میں بیان کر دیا جاتا ہے، کیونکہ دلیلوں کا سہارا تو ملتا نہیں، اس طرح کچھ نہ کچھ اس طرح جو نہیں بن رہی ہوتی ان کو اپنی طرف لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ خیر، تو 3 طلاق کے 3 ہونے کا مسئلہ پوری امت کا اتفاقی مسئلہ ہے، شروع سے لے کے آج تک جمہور کا، اہل سنت والجماعت کا یہی مسلک رہا ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، 3 طلاقیں 1 نہیں ہوتی۔ اور جو لوگ آج کل اکثر بات کرتے ہی قرآن کریم کا نام لیتے ہیں یا اکثر بات کرتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، اور حقیقتاً صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ مسئلہ قرآن کریم میں بھی نہیں ہوتا، اور حقیقتاً صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی نہیں ہوتا، اور قرآن کریم میں موجود ہے، اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ بولے، اور اللہ کے نبی کا فیصلہ موجود ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ جس نے حضور علیہ السلام سے جھوٹ بولا، حضور علیہ السلام کی طرف جھوٹ کو منسوب کیا جان بوجھ کر، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول پہ جھوٹ بولنا یہ سب سے بڑا قبیح ترین گناہ ہے۔ اس لیے ہر مسئلہ جو نہیں ثابت مان جانا چاہیے کہ نہیں ثابت، اس کو قرآن کریم کے ذمہ لگانا یا اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ذمہ لگانا کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔
تین طلاق کا ایک ہونا نہ قرآن کریم میں موجود ہے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ہے، نہ ائمہ کرام میں سے کسی امام کا قول ہے۔ ہاں کسی فرد واحد کا تفرد ہو تو اس کی بات علیحدہ ہے، لیکن تفرد میں تو صحابہ کرام کے بارے میں بھی اصول موجود ہے۔ اتبع السواد الاعظم، جمہور صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلو، اس لیے جو جمہور کا مسلک ہوگا اسی کو لیا جائے گا، کسی فرد واحد کے مسئلے کو نہیں لیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کرتے ہیں